پروگرام جو اس سے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے منعقد ہے پوری شان و شوکت اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی خورشید عالم صاحب استاد جامعہ حاجہ نے بہت شاندار اور بصیرت افروز تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی اور بطائے رسول چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندلیب حضرت قاری غلام رسول صاحب رضوی نے بہت شاندار منقبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان میں پیش فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، انشاءاللہ محدث کبیر دامت العلوم کے آنے میں جو وقت باقی ہے اسی کو پور کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس وقت اسٹیج پر ہمارے جامعہ کے سب سے قابل، سب سے معمر اور سب سے باصلاحیت استاد حضرت علامہ عبد الرحمان صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ علی بھی تشریف فرما۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی تقریر کر لیتا ہے وہی سب سے قابل ہے، ایسا نہیں، سب سے قابل مولانا عبد الرحمان صاحب پورا درس نظامی ان کے دماغ میں مستحضر ہے۔ فارسی کی پہلی سے لے کر الحمدللہ تک کوئی کتاب ان کے سامنے رکھ دیجیے، کوئی صفحہ کھول دیجیے، بلا تکلف وہ پڑھانا شروع کر یہاں تشریف فرما ہے، تقریر وہ نہیں کریں گے، ان کی جگہ پہ میں ہی تقریر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ دنیا میں بے شمار مجدد آئے اور قیامت تک مجددین آتے رہیں گے۔ ہر قرن اور ہر صدی کے اختتام پر اللہ رب العزت ایک ایسی شخصیت کو قائم فرمائے گا جو امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل سنہ علی راس میت کل سنہ من یجدد لها دین۔ ہر صدی کے اختتام پر پروردگار عالم ایک ایسی شخصیت کو قائم فرمائے گا جو امت محمدیہ کے لیے دین کی تجدید کرے۔ مجدد نیا دین لے کر نہیں آتا، مجدد نیا مسلک لے کر نہیں آتا، مجدد نئی فکر لے کر نہیں آتا، مجدد نیا عقیدہ لے کر نہیں آتا، بلکہ دین مصطفیٰ کے چہرے پر بدعات و منکرات کے جو گرد و غبار آ جاتے ہیں اسی کو مجدد اپنے زمانے میں دلائل و قرائن کی تلوار سے صاف کر کے دین کے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ ہر دور میں مجدد آتے رہے، ایک صدی میں کئی مجدد آتے رہے۔ سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو مجدد ان کے چمچوں نے نہیں بنایا بلکہ اس دور کے اجلاء علماء اور فقہاء نے، علماء حرمین طیبین نے آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد فرمایا واللہ اقول والحق اقول لو قیل فیہ انہ مجدد هذا القرن لکان حقا وصدقا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں، اگر امام احمد رضا کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس دور کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پٹنہ کی سرزمین پر ایک عظیم کانفرنس ہوئی، بہار کو کئی حیثیتوں سے شرف حاصل۔ اعلیٰ حضرت نے جو مدرسہ بنایا اس کے سب سے پہلے طالب علم علامہ ظفر الدین بہاری، اس مدرسے سے جب فراغت ہوئی تو سب سے پہلے فارغ
علامہ ظفرالدین بہاری ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی سوانح لکھنے کی بات آئی تو سب سے پہلی سوانح جو مرتب ہوئی اس کے مصنف بھی علامہ ظفرالدین بہاری، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں جس شخصیت نے چھاپ کر پہنچانے کا کام کیا ہے، قاضی عبدالوحید فردوسی جو پٹنہ کے رہنے والے ہیں، ان کا تعلق بھی بہاری سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے مجدد نہیں بنایا، بلکہ پٹنہ کی سرزمین پر جب سنی کانفرنس ہوئی اور 1000 سے زیادہ علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے اور اس دور کے تمام اکابر وہاں پر موجود تھے، برجستہ سارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا، اور ایک فرد نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے پر ان کے زمانے کے علماء کا اجماع اور اتفاق، اور یاد رکھیے جتنے مجددین آئے ہر مجدد کے زمانے میں 1 2 3 فتنہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ تھا، مجدد الفسانی کے زمانے میں الحاد و بے دینی اور دین الہی کا فتنہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے مجدد ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک تو نہیں بے شمار فتنے تھے، وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، شمالیات کا فتنہ، سلف کلیت کا فتنہ، چکرانیت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں سب سے سکندری بن کر امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور تنے کہا ان تمام فتنوں کا مقابلہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے زبردست عالم ہیں کہ ابھی مولانا خورشید صاحب نے بتایا 7 سال کی عمر میں ہدایت النو کی عربی زبان میں شرح دی، 6 سال کی عمر میں انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی میں شاندار تقریر فرمائی، اور جب آپ 10 سال کے ہوئے مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے، آپ کے والد علامہ نقی علی خان مسلم الثبوت پڑھاتے تھے، کتاب ایک ہی تھی، آپ کے والد بھی اس کا مطالعہ کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی اسی کا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک مقام پر مطالعہ کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے دیکھا والد صاحب نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے کہ مصنف کے اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب، مصنف کی اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی حاشیہ کے نیچے اپنا حاشیہ لکھا اور کہا اگر عبارت کی یوں تشریح کی جائے اور یہ مطلب بیان کیا جائے تو نہ اعتراض کرے گا نہ جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ دوسرے دن جب مسلم الثبوت علامہ نقی علی خان کے سامنے پیش کی گئی تو ان کی نظر اپنے حاشیے کے نیچے اعلیٰ حضرت کے حاشیے پر پڑی، اور جب اس عبارت کی تشریح پڑھی فوراً کھڑے ہوئے امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ تم مجھ کو پڑھاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شان 100 سے زائد علوم و فنون میں مہارت تام حاصل ہے، اور ابھی تحقیق چل رہی ہے، نئے نئے علوم کا انکشاف ہو رہا، یہ تعداد اور بڑھے گی۔ 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، روزانہ 56 صفحات سے زیادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تصنیف فرمائے ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور کچھ کتابیں تو ایسی لکھی کہ پوری کتاب میں نقطے والا ایک لفظ بھی نہیں استعمال کیا، پوری کتاب لکھی۔ یہ مہارت کوئی آدمی اپنے کسب سے نہیں حاصل کر سکتا ہے، یہ مہارت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ کی بارگاہ کی خصوصی فیضان۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا